اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پہ۔ ہارٹ ٹاک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میری مہمان شخصیت ہے وہ گوجرانوالہ کی ایک معروف سیاسی فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ پچھلے 42 ایئر کے قریب ان کا خاندان گوجرانوالہ کے سیاسی معاملات میں سرفہرست ہے اور پہلی دفعہ ماشاء اللہ کے دور میں غیر جماعتی انتخابات میں ان کے گھرانہ نے عملی طور پر سیاسی عمل میں شرکت کی اور گوجرانوالہ میں مختلف ادوار میں مختلف عہدوں پر ذمہ داری نبھاتے رہے۔ جب 2002 کے انتخابات آئے تو ان کے گھرانے کے پہلے فرد تھے ان کے والد محترم جناب چودھری شبیر حسین مہر صاحب، جو پہلی دفعہ اس گھرانے سے ایم پی اے کے امیدوار تھے اور انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی۔ اس کے بعد ان کا خاندان سیاسی افق پر چمکتا رہا۔ اب ان کا گھرانہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور جو میری مہمان شخصیت ہے گوجرانوالہ میں ان کی ذمہ داری پی ایچ اے کے وائس چیئرمین ہیں اور ایک سیاسی اور ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں اور پاکستان تحریک انصاف یوتھ کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر تھے تو ان کی ذمہ داری گوجرانوالہ میں ضلعی سطح پہ بھی ان کی پیپل یوتھ ونگ کے صدر بھی تھے۔ اب وہ تحریک انصاف کے روح رواں ہیں اور گوجرانوالہ کے ان نوجوانوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے روشن خیالی اور تبدیلی کے ماٹو کے اوپر اپنے گھرانے کو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کروائی۔ میری مراد چودھری علی مہر صاحب سے ہے جو آج میری مہمان شخصیت ہیں۔ ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یہاں آنوں کا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میری مہمان شخصیت ہے وہ چودھری علی مہر صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور گوجرانوالہ میں پی ایچ اے کے وائس چیئرمین ہیں۔ تو آج ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا ہمارے چینل کے لیے اور مجھے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ چودھری علی مہر کا جوانی کیسی گزری، کہاں سے بنیادی تعلیم حاصل کی اور تھوڑا سا اپنا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں مجھ چیز کو سلیکٹ کیا اور چاہا کہ میں اپنے ویورز کو بتا سکوں اپنے بارے میں، اپنے گھرانے کے بارے میں۔ میں نے جب آنکھیں کھولیں تو سیاست میں الحمدللہ میں نے میرا گھرانہ گوجرانوالہ کی پہلے بھی خدمات کرتا تھا۔ پیپلز اسٹوڈنٹ لائف میں پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کا سٹی پریزیڈنٹ کے طور پہ ایسا ورک میں نے کیا۔ اس کے بعد الحمدللہ پھر میں نے گھر والوں کو موٹیویٹ کیا اور تحریک انصاف۔ کون سے اسکول سے باقاعدہ تعلیم حاصل کی؟ قائد اعظم ڈویژنل پبلک اسکول، وہاں سے آپ نے میٹرک کی؟ الحمدللہ۔ اس کے بعد پنجاب کالج میں نے انٹر کیا، ٹھیک ہو گیا، اور پھر بی کام کیا، پھر بزنس میں شامل ہوا۔ کاروبار کیا کر رہے ہیں آج کل مصروفیت؟ الحمدللہ ہمارا آبائی کاروبار تو رائس کا ہے، ٹھیک ہے، اور اب ہم کنسٹرکشن کا بھی اور پیکیجز کا بھی کاروبار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ آپ کا گھرانہ ایک سیاسی گھرانہ ہے جی، اور پچھلے 42 ایئر کے قریب آپ کا گھرانہ گوجرانوالہ کے اندر سیاسی اور ملکی سطح پہ بھی آپ لوگ نے سرو کیا۔ تو سب سے پہلے آپ کے گھرانے سے کون سا وہ شخصیت تھی جنہوں نے سیاسی عمل میں آنے کا فیصلہ کیا یا آپ کا قبیلہ؟ میرے تایا جان تھے چودھری محمد سعید شہید۔ سب سے پہلے وہ اس شہر کی، اس قوم کی خدمت کے لیے ہمارے سیاسی گھرانے میں سے اترے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی تک ان کا لگایا ہوا کھا رہے ہیں۔
سیاست میں. پہلے وہ شخصیت تھی جنہوں نے جی. چودھری سعید صاحب نے جی جنہوں نے ایز اے سیاسی ورکر کے حیثیت سے گجرانوالہ میں جی. آپ کے قبیلے کی طرف سے، جی تو وہ گجرانوالہ میں غالباً میر کا بھی ابھی الیکشن لڑا انہوں نے. جی بالکل الیکشن لڑا انہوں نے، اسلم لون کے مقابلے میں الیکشن لڑا اور 1 ووٹ سے ان کو ہرایا گیا. ٹھیک ہوگی. 3 ووٹوں کو ان کو خراب کر کے اور 1 سے ہرایا گیا. تو خیر کوئی نہیں ہے، گیم ہے، یہ سیاست کا حصہ ہے. جی. ٹھیک اس ہو کے گیا. بعد میرے والد صاحب آئے 2002 میں، جیسے کہ آپ نے بتایا. وہ الحمدللہ آج ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے اللہ پاک نے عزت دی، MP ہوئے آپ لوگوں کی شفقت سے. عوام نے بڑا پیار کیا ہے اور ابھی تک کرتی ہے، ہم ان کا دین نہیں دے سکتے. اور اس کے بعد میرے تایا زاد بیٹے سعید صاحب کے بیٹے آئے، میرے تایا زاد بھائی. بلدیاتی انتخابات میں جی. جب ناظم سسٹم آیا، 2001 میں میرے والد صاحب ان اپوز ناظم تھے، وہ انہوں نے سیٹ چھوڑ کے تو 2002 میں MP کا الیکشن لڑا. پھر انہی کی سیٹ پہ تو تایا زاد بھائی نے آپ کے جو فرسٹ کزن ہیں، جی فرسٹ کزن سعید صاحب کے بیٹے نے 2001 والی سیٹ جو چھوڑی تھی والد صاحب نے، وہاں پہ انہوں نے الیکشن لڑا ناظم کا. اللہ نے پھر کامیابی دی، ٹوائس اے ٹائم وہ ناظم رہے. اس کے بعد الحمدللہ پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں کیا عوام کے لیے کر سکتا ہوں. صحیح. یعنی آپ اپنے اس خاندانی ورثے کی جو سیاست ہے جی اس کے اندر آپ کی پوری فیملی ایکٹیو ہے. آپ کے بردر بھی جو بڑے جی ہیں وہ الحمدللہ. DC کالونی کے فنانس سیکٹری ہیں، یعنی جی. یہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں، وہاں بھی آپ نے اپنا لوہا منوایا، کسی نہ کسی والے سے سیاسی اور سماجی ایکٹیویٹیز میں نظر آ رہے ہیں. جی الحمدللہ. تو آنے والے جو آپ کے والد محترم پیپلز پارٹی سے آپ کے قبیلے کا ایک پرانا تعلق تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ان کو ٹکٹ نہیں بھی دی گئی 2002 کے بعد، لیکن انہوں نے بغاوت نہیں کی پارٹی کے خلاف. جی اور یہاں پہ تو دیکھا ہے کہ اگر آپ کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی لوگ آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی کیا تھنکنگ تھی یا وجوہات تھی؟ اس کی تھنکنگ یہ ہے، کچھ لوگ نظریے کے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ موسمی ہوتے ہیں جو موسم دیکھ کے دائیں بائیں چھلانگے لگاتے ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے ایک نظریے پہ سیاست کی ہے، ایک ان کا ویژن تھا جس کے اوپر انہوں نے سیاست کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے سیاست کم اور خدمت زیادہ کی ہے، اور اس بات سے لوگ بھی اتفاق کریں گے. اور مجھے بھی گھر سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ سیاست نہیں خدمت، اور یہی ہمارا سلوگن ہے کہ نسل در نسل سلسلہ خدمت وہ جاری ہے. اور وہ اس رب ذوالجلال کا ہم پہ کرم ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں. آپ کے والد نے آپ کے تائے نے، آپ کے کزن نے جی. ہمیشہ نچلے سطح کے لوگوں کے ساتھ سیاست کی ہے، جی. عام لوگوں کی سیاست کی ہے، جی. خدمت خلق کی سیاست کی ہے. آپ کے والد محترم عام لوگوں کے درمیان آج بھی بیٹھتے ہیں جی. اپنے ڈیرے پہ، جی. اور عام موٹر سائیکل پہ ہم نے دیکھا ان کے لیے ساتھ نکل پڑتے ہیں. کبھی وہ اس VIP کلچر کو نہیں آج تک اپنایا. میرے والد صاحب کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ موبائل MP ہیں، فون پہ حاضر ہوتے تھے اور سنگل کار پہ. تو یہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ دکھلاوے والی کوئی چیز نہیں ہے الحمدللہ ان کے اندر. اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نا، جی. آج تک آپ کا نام، آپ کی شہرت، جی الحمدللہ. اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. جی الحمدللہ. ہماری مدد جماعت تو وہی ہے. اور میں نے والد صاحب سے بات کی اپنے گھر کہ کرنا تو ہم نے کام ہی ہے، سیاست ہی کرنی ہے. جی خدمت ہی کرنی ہے. تو وہ ہم چاہے وہاں رہ کے کریں چاہے وہاں رہ کے کریں. تو میں نے ان کو موٹیویٹ کیا اور پھر فیملی نے ڈیسیژن لیا، پھر ہم نے PTI جوائن کی اور ادھر خدمت کا سفر. کب آپ نے PTI باقاعدہ طور پہ؟ 2013 میں. 2013 کے انتخابات سے پہلے. جی ٹھیک ہو گیا. آپ کے قبیلے نے 2013 کے انتخابات میں بھی کوشش کی کہ آپ کو آپ کے آبائی علاقے سے ٹکٹ ملے، جی لیکن پارٹی نے نہیں دی. لیکن آپ لوگوں نے 2018 کے الیکشن میں بھی پارٹی کے ساتھ رہا، اس وقت بھی رہے، آج بھی ہیں. جی. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ اگر آپ لوگ تو
سیاسی گھرانہ تھا، آپ کے والد صاحب MPA بھی تھے اور ایک برادری بھی آپ کی اس ایریے میں تھی، تو اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ ٹکٹ دینا معنی نہیں ہونا چاہیے. جب انسان کسی کے پیچھے چلتا ہے تو پھر کچھ اپنی منوا لے اور کچھ اس کی مان لے. آج الحمدللہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں وہ اسی کا ہی ثمر ہے. صحیح. یعنی دو دفعہ آپ کو پارٹی نے کہا جی اس دفعہ نہیں اگلی دفعہ دیکھیں گے، یعنی اور اس کے بدلے میں پارٹی نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے ٹیسٹ کیس کے لیے. الحمدللہ. صحیح. آپ بنیادی طور پر سیاست میں کس شخصیت سے جو ہے نا متاثر ہوئے؟ صوبائی لیول پہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ قومی سطح پہ، صوبائی سطح پہ، علاقائی سطح پہ؟ میں تو قومی سطح پہ دیکھا جائے تو ہمارا لیڈر عمران خان ہے، اسی کی میں انسپریشن سے امپریس ہو کے جو دنیا میں آج اس نے اپنا لوہا منوایا اور آج ہمارے ہر پاسپورٹ کی عزت ہے، آج ہماری اکانومی بہتر ہے، آج ہماری چیزوں میں جو تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ اسی لیڈرشپ کی بدولت ہے. ہیلتھ کارڈ دیکھ لیں، احساس پروگرام دیکھ لیں، سوائے ایک چیز کے وہ میں عوام کے سامنے ڈینائی نہیں کرتا اور اس کو میں اپنے انٹرویو میں بتانا چاہتا ہوں. جی اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. جی. اور گھر سے آپ اپنے والد صاحب سے ہیں، تایا جان سے ہیں یا اپنے کزن سے ہیں؟ میں اپنے تایا جان سے متاثر ہے سیاسی طور پر. جی. صحیح. اور صوبائی سطح پہ پوچھیں گے تو میں جی میاں محمود رشید صاحب ہیں، ان سے متاثر بہت کچھ میں نے سیکھا اپنی سیاست. بے شک آپ پیپلز پارٹی میں بھی تھے اس وقت سے، آپ ان کو لائک کرتے ہیں لوگوں کو؟ جی جو ہیں ادھر قمر زمان قاعدہ تھے، میں ان سے بڑا میرا انٹریکشن تھا. ہاں ہاں. اور کافی گپ شپ رہتی تھی. اگر اوورآل پوچھیں کہ پوری دنیا میں آپ کو سیاسی طور پر کون پسند ہے، پھر کس کا نام؟ میں عمران خان کا پھر نام عمران خان صاحب کا لیں گے اپنے لیڈر کا. صحیح. جو اس وقت گجرانوالہ کی آپ کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر بھی میں بات چیت کروں گا، لیکن یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک. جی ناظرین، آج جو میرے مہمان ہیں وہ چودھری علی مہر صاحب ہیں جو PHA کے وائس چیئرمین ہیں گجرانوالہ میں، تو ان سے بات چیت کا یوں سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. آج جو ہارٹ ٹاک کی جو میری مہمان شخصیت ہے وہ چودھری محمد علی مہر صاحب ہیں. تو جی سر، آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے عمران خان کے ویژن کے اوپر تحریک انصاف میں آپ آئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے فیصلہ کیا تھا 2018 میں اپنی فیملی کو لے کے تحریک انصاف میں آئے، کیا اس پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پارٹی کو اقتدار بھی دیا، عزت بھی دی؟ کیا اس کے اوپر وہ جو آپ کے لیڈرشپ کے وعدے تھے یا روشن خیالی تھی اس کے اوپر پورا اتری؟ جی الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنے ڈسیزن پہ اللہ نے ہم سے موقع پہ اچھا ڈسیزن کروایا اور ہم اپنا خدمت کا سفر جاری رکھا. اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سنگاپور ایک گجرانوالہ کے شہر کے مطابق ایک شہر ہے جس کی اکانومی، جس کے حالات بہتر کرنے کے لیے 20 سال یعنی کہ 2 ڈیکڈس لگے. اور ہم جو سمجھ رکھتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ 3 سال میں یہ چیزیں ہمیں ملیں، تو یہ تو کینسر ناسور پھیل چکا ہے ہر جگہ. سب کو پتہ ہے وہ کیا ہمیں چھوڑ کے دے کے گئے تھے اور آج کہاں پہ کھڑا ہے. تو الحمدللہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے، آج ہمارے پاسپورٹ کی عزت ہے، آج احساس پروگرام دیکھا جائے تو اس جیسی کوئی مثال نہیں ملتی. ہیلتھ کارڈ جس کا 3را سیشن دسمبر میں مکمل ہونے جا رہا ہے اور پنجاب میں کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جو اس کا حق رکھتا ہوگا اور وہ اس تک نہ پہنچے، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. اور 10 لاکھ تک وہ کسی بھی ہاسپٹل میں سرکاری یا جو بھی وہ کرائٹیریا پہ پورا اترے گا اس کے اوپر جا کے اپنا علاج کروا سکے. تو ایک انسان کو اپنی زندگی میں خوراک کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز تو میری خیال ہے کہ اس کو ہیلتھ کی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم
لوگ مل کے کام کر رہے ہیں، پوری ہماری تحریک انصاف کی ٹیم کام کر رہی ہے، ہماری جماعت کام کر رہی ہے۔ گجرانوالہ میں تحریک انصاف نے 2013 کے اندر بھی اور 2018 کے اندر بھی کوئی بھی صوبائی اور قومی سطح پر نشست حاصل نہیں کی، اور یہاں پہ مکمل طور پر مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی۔ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ کچھ باتیں آف دا ریکارڈ ہی آپ رہنے دیں، وہ آپ بھی مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اب لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں میں الحمدللہ خود ہی اویئرنیس ہے کہ یہ نمبر آف گیمز، میں کچھ چیزیں نہیں اس طرح ایکسپلین کرنا چاہتا، یہ کچھ اب آپ سمجھتے ہیں۔ اس ادھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کمزور فیصلے تھے، پارٹی سے بھی مسٹیک ہوئیں، جو 4 گھروں کو 2 ٹکٹیں دینا، اس کو عوام نے ایڈمٹ نہیں کیا۔ صحیح۔ ایک یہ مین اس کی وجہ ہے۔ آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب ایک نئی فورس کے ساتھ اگر آتے، آزمائے ہوئے لوگوں کو جو مختلف جماعتوں کے اندر تھے، جیسے پیپلز پارٹی سے لوگ آئے، مسلم لیگ نون سے آئے، وہی پرانے لوگ اگر ان کے ساتھ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، لوگ اس چیز کو بھی قبول نہیں کر پا رہے۔ جی الیکٹیبلز، آپ الیکٹیبلز کی بات کر رہے ہیں۔ تو کیا اگر یہ عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا، جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دی جاتی ہے، 7 ٹیم کے اندر انہوں نے ایک بالکل نئی پارٹی بنائی اور نئے بندوں کو مارکیٹ میں اندر لے کے آئے، انتخابات کے سسٹم میں لے کے آئے، اور انہوں نے لوگوں نے ان کے روٹی کپڑے اور مکان کا جو نعرہ تھا اس کے اوپر لوگوں نے ووٹ دیا۔ کیا عمران خان صاحب کو اپنے اس منشور پہ اتنا یقین نہیں تھا کہ انہوں نے ان نوجوانوں کو جن کو خواب دکھائے ان کو موقع دیتا اور ووٹ ملتے، وہ نئی ٹیم کے ساتھ آتے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ کچھ پرسنٹس جو کرائٹیریا کے مطابق تھا پارٹی کا، وہ اس کے مطابق انہوں نے بالکل نوجوان لوگوں کو موقع دیا۔ آپ اسمبلی میں دیکھ سکتے ہیں، عماد اظہر ہے، مراد سعید ہے، یہ نوجوان چہرے ہیں۔ سر وہ بہت کم ہے، لیکن پنجاب کے اندر نہیں ایسا۔ جی پنجاب میں سے ہی تو ہے، عماد اظہر تو پنجاب ہی سے ہے جس کا میں نے نام لیا ہے۔ ابھی فیوچر میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن آ رہا ہے تو اس کے اندر بھی آپ نوجوان چہرے ہی دیکھیں گے۔ صحیح صحیح۔ یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو تبدیلی ہے، جی لوگ کہتے ہیں کہ تبدیلی ہمارے گلے پڑ گئی ہے۔ ہم نے اتنی مہنگائی، اتنی بے روزگاری پچھلے 74 سال میں نہیں دیکھی جو اس ادوار میں آئی ہے۔ سردار صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی جی، 17 سال ہمارا لیڈر انصاف کا نعرہ لگاتا رہا، کوئی نہیں باہر نکلا۔ 18ویں سال اس نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تو سارے نکل آئے۔ اس کا جواب آپ مجھے دے دیں، ان کو انصاف کے لیے وہ بلاتا رہا تب اس کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، تبدیلی کا نعرہ لگا تو سب آ گئے۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ، میں نے آپ کو کہا کینسر پھیل چکا ہے۔ کوئی کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس کو ٹھیک ہوتے ہوئے، بگڑے ہوئے کو ٹھیک ہوتے ہوئے ٹائم درکار ہے۔ تو وہ انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، اور ہمارے ارادے بڑے پرعزم ہیں، اور ہم آپ کو پتہ ہے نہ جھکنے والے ہیں، اور الحمدللہ یہ چیزیں سٹریم لائن میں ہوں گی۔ آج افغانستان میں کیا ہوا ہے، یہ الحمدللہ عمران خان کو ہی اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ صرف ایبسلیوٹ ناٹ ایک ورڈ کی وجہ سے اگر اتنی تبدیلی آئی ہے تو آپ ویٹ کریں انشاءاللہ۔ قوم کو، عوام کو آپ کو مطمئن رہنا چاہیے کہ یہ اس جیسا لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ سر لوگ کہتے ہیں کہ عوام سطح پہ یہ رائے ہے کہ لوگ تھک گئے ہیں چور ڈاکو کرپشن سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عملی کام کریں، ہمارے لیے کوئی کام کریں۔ 3 سال جس چیز کا ڈھول پیٹا گیا، اب برطانیہ سے بھی ان کو ایک کلین چٹ مل گئی ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، یہ سب جھوٹ اور احتساب تھا صرف یک طرفہ اپوزیشن کے لیے۔ اب اس آگے بلدیاتی انتخابات میں اس کا اثر نہیں دیکھیں گے؟ آپ کلین چٹوں کی بات کرتے ہیں، اس کو کہ باعث سے آئے تو صحیح، وہ تو آ کے فیس ہی نہیں کرتا۔ عدالتوں کو آئے، فیس کرے۔ یہ سردار صاحب مکہ فاتح عمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے یہاں بویا ہے نا، اب ان کا کاٹنے کا ٹائم ہے، وہ اس کو کاٹ رہے ہیں۔ جو لوگ عدالتوں میں ذلیل ہوتے تھے آج ان کو خود ہونا پڑ رہا ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں جیسا بزدل لیڈر ہی نہیں ہے دنیا میں جو باہر جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ سیاست وہ ادھر کرتا ہے، خود وہ باہر جا کے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بتائیں وہ ایسے لوگوں کو
کیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو صرف آتے ہیں ڈاکہ مارنے اور ڈاکہ مار کے چلے جاتے ہیں. آپ نے بات کی چوری کی، ڈاکے کی، تو کون اس سے نہیں واقف ہے؟ جو ان کی جماعت میں بھی لوگ ہیں وہ بھی اس چیز سے واقف ہیں، لیکن اخلاقی جرات کسی میں نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے. سمپل ثبوت نہیں ہے. نہیں، اخلاقی جرات نہیں ہے. اخلاقی ضرورت نہیں، آپ نہیں. سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، جی کیا گوجرانوالہ میں جیسے کنٹونمنٹ بورڈ میں آپ جیسے نوجوانوں نے انت تک محنت کی، پارٹی لیڈرشپ کا ساتھ دیا، اور کچھ اچھے فیصلے بھی ہوئے، کچھ نیگیٹو فیصلے بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود کنٹونمنٹ بورڈ گوجرانوالہ میں آپ کی جماعت نے میجر کامیابی حاصل کی. الحمدللہ. اس کا کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے؟ اس کا میں پورا ضلعی باڈی کو، ٹکٹ ہولڈرز کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو اور پارٹی ورکرز کو میں دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے انت تک دن رات محنت کی اور اللہ نے ہمیں کامیابی سے نوازا اور ہمیں اکثریت ملی. الحمدللہ پورے پنجاب میں سے گوجرانوالہ نے لیڈ کیا. کیا اگلے بلدیاتی انتخابات میں بھی ہم توقع کر سکتے ہیں کہ گوجرانوالہ میں نئے لوگ، نئے چہرے اور پارٹی ورکر کو ٹکٹ دی جائے گی؟ الحمدللہ انشاءاللہ پارٹی ورکرز کا ہی یہ حق ہے، اور نئے لوگ آئیں گے، نئے لوگ پروموٹ ہوں گے. یہ جو بھی پارٹی فیصلہ کرے وہ ہم سب کو تسلیم ہے. گوجرانوالہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے 3 گروپ ہیں، اور بعض لوگ 4 بھی کہتے ہیں، لیکن میجر جو 3 گروپ ہیں، ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے گوجرانوالہ میں وہ سیاسی کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی جو پی ٹی آئی حاصل کرنا چاہتی ہے. اس کو ختم کرنے میں لیڈرشپ یا مقامی سطح پہ کوئی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ میرا خیال ہے کہ میری آپ کی دیکھنے کی نظر ہو رہا ہے، میری دیکھنے کی نظر ہو رہا ہے، مجھے تو کوئی دڑا نظر نہیں آتا. جس طرح کنٹونمنٹ بورڈ میں سب نے محنت کی وہ اسی کا ثمر ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اب دھڑا بندی نہیں نظر آ رہی؟ صحیح. بلدیاتی انتخابات کی تیاری کے حوالے سے اگر موجودہ وقت میں پی ٹی آئی بلدیاتی انتخابات کروائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر آپ کی پارٹی کو میجر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ جتنی مہنگائی کا لوگ رونا رو رہے ہیں، پچھلے دنوں میں 1 مہینے کے اندر آپ لوگوں نے 10 روپے آئل کے بڑھا دیے. اس سے تو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ گیا. اور بلنگ کا سکینڈل ہو گیا، چینی کا سکینڈل ہو گیا، آٹے کا سکینڈل ہو گیا. یہ کہتے ہیں کہ اسکینڈلائز گورنمنٹ ہے. سردار صاحب بات پتہ کیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے انٹرنیشنل مہنگائی اور ایک ہوتی ہے خود ساختہ مہنگائی. ٹھیک ہے، جو تو انٹرنیشنل مہنگائی ہے الحمدللہ ابھی ہم اس سے ہمارا پیٹرول ابھی بھی سستا ہے. آپ انڈیا میں دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، چائنا میں دیکھ لیں، اپنے ارد گرد آپ دیکھ لیں. ایک ایران آ جا کے بچتا ہے، اس کا تیل سستا ہے، وہ ہم منگوا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، انلیگل طور. جن لوگوں نے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو کیا ہوا ہے نا، وہ بس اگر وہ خدا نہ خواستہ یہ صرف ملک پاکستان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہے تو یہ تا قیامت زندہ رہنے والا ملک ہے. اور اس ملک میں بہت سارے لوگ، بہت سارے ٹیلنٹڈ پیپل ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں. اگر ویسے ہی، میں اب نامناسب الفاظ نہیں بولنا چاہتا، وہ لوگ ہوتے تو اس ٹائم میرا خیال ہے ملک کا حشر. آپ کیا بھول گئے ہیں؟ ہماری یہ قوم کو نا بولنے کی بڑی عادت ہے. اسٹیل مل انہوں نے نہیں بیچی، پی ٹی سی ایل کے شیئر انہوں نے نہیں بیچے، آپ کے یہ ہوائی اڈے، ہوائی بیڑے انہوں نے دے رکھے بیرون ملکوں کو. ڈرون حملے یہاں ہوتے تھے، سوسائڈنگ یہاں ہوتی تھی. ہم تو نوجوان نہیں بھولے، ہمیں وہ چیزیں یاد ہیں. اور الحمدللہ ہم نے اب کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوتا، اب کوئی سوسائڈنگ نہیں ہوتی الحمدللہ. تو چیزیں الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے ماحول میں پی ٹی آئی بہتر پرفارمنس کرے گی؟ جی الحمدللہ. آپ سے یہ پوچھنا کہ گوجرانوالہ میں پچھلے دنوں چند کامرس کے بھی انتخابات ہوئے، ہم نے دیکھے وہاں پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک ہو کے الیکشن لڑی ہے، اور مسلم لیگ نون کے سٹی صدر ہیں شعیب بٹ، ان کو پی ٹی آئی کے
مین سٹریم جو لوگ ہیں انہوں نے سپورٹ کیا اور وہ چیئرمین کے صدر منتخب ہوئے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بزنس کمیونٹی کا الیکشن ہے, وہاں پہ نون لیگ اور پی ٹی آئی یہ کہنا مناسب نہیں ہے. اب پی ٹی آئی کا کسی کا ووٹ ہوگا بزنس کمیونٹی میں اور نون لیگ کا ہوگا تو کیا وہ نون لیگ پی ٹی آئی ووٹ وہاں تو ووٹ ڈلنا ہے, تو وہ بزنس کمیونٹی وہاں ریپریزنٹ ہوتی ہے. تو آئی تھنک سو وہاں پہ یہ یعنی سیاسی معاملات نہیں لانے چاہیے. ٹھیک ہے, وہ لادہ ایک سیٹ اپ ہے, لادہ بزنس کمیونٹی. ہاں ٹھیک ہو. اسی طرح گجرانوالہ میں ہم نے دیکھا ہے جتنے بھی سیاسی لوگ تھے انہوں نے گجرانوالہ کی ایک زرعی شہر ہے اور صنعتی شہر ہے, یہاں پہ جو ارد گرد جتنی بھی زرعی زمین تھی اس کو مختلف ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ڈیولپ کر دیا گیا. یہ اس شہر کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے. اس کے حوالے سے کوئی بھی پی ٹی آئی بھی سرکار بھی کوئی بھی لائے عمل نہیں دے سکی, کوئی پلان نہیں دے سکی. جو جس کا چاہتا ہے وہ نیا رقبہ لے گا, اس کے اوپر سوسائٹی لانچ کر دے گا اور اس کو تمام اینوں سے بھی مل جاتی ہے زرعی زمین. تو کیا یہ نقصان دہ نہیں ہے ملک کے لیے؟ جی بالکل, ملک کے لیے بھی اور شہر کے لیے بھی آپ نے اچھا پوائنٹ ریز آؤٹ کیا. تو اس میں میری نظر کے مطابق تو جو زرعی جگہ کے اوپر تو اب ہماری گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے, اور بجائے رقبہ زیادہ لینے کے ہائی رائز پہ قوم کو بھی یہی کہا گیا کہ اس کو آپ ڈیولپ کریں اور ہائی رائزنگ میں آئیں, جیسے ان ادر کنٹریز میں یہ چل رہا ہے. تو جتنی چیزیں آپ کو بتایا ہے یہ ابھی ہم انہی کا ثمر بھگت رہے ہیں. این او سیز جاری وہ کر کے دے گئے تھے اور بھگتنے ہمیں پڑ رہے ہیں. جیسے آپ جس ڈپارٹمنٹ سے آپ کی ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جو جتنے بھی سوسائٹیاں ہیں ان کو این او سی بھی دیتے ہیں. جب ان سے فائدہ ہوتا ہے تو شہر کے لیے ان کے جو ہے نا ان سے کہا جاتا ہے جو ہمیں آپ ڈونیٹ کریں, پودے ڈونیٹ کریں. ان سوسائٹیوں سے ان لوگوں سے لاکھوں روپے لے کے شہر کے اندر لگائے جاتے ہیں, پھر ان لوگوں کو بعد میں فائدہ دیا جاتا ہے. یہ روایت کیوں نہیں ختم ہوتی؟ سردار صاحب یہ اس کو بولتے ہیں ایکسپریشن آف انٹرسٹ. یہ ای او آئی کے تحت ہوتا ہے پروگرام, اور اس کو آپ کہہ لیں کہ ہم اونرشپ دیتے ہیں. اگر آپ کوئی ایریا ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا چینل ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ کیا آپ کی تختی لگنا کوئی جرم ہے؟ مجھے آپ بتائیں. اور اندر پوائنٹ آف ویو دیکھا جائے تو وہ جیب کسی کی گرم ہو جائے تو وہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے؟ آپ خود اس کا موازنہ کر لیں. ٹھیک ہے, جیسے کچھ سوسائٹیاں ہیں جن کے کیسز چل رہے تھے, کیا ان کو آپ سرکاری محکمے کو ان سے ایڈ لینی چاہیے تھی جب تک ان کی فیصلہ نہ ہو؟ نہیں, آپ چیزوں کو مکس اپ کر گئے ہیں. وہ ایک اندر سائڈ ہے, یہ ایک اندر سائڈ کی میں بات کر دوں. میں تو اپنے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کو جو اگر کسی کا کوئی ہی اونرشپ لینا چاہتا ہے, مینس کہ ہم کسی کو کوئی گرین بیلٹ دیتے ہیں یا ہم کوئی اس کو کوئی ایسا امینڈمنٹ دے دیتے ہیں, تو وہاں اس کا تو حق بنتا ہے نا کہ وہ جب تک لگا ہے تو اس کی اونرشپ رہے, وہ اپنی وہاں پہ برانڈنگ کر سکے چیزوں کو. اب جس نے سرمایہ لگایا ہے تو اس کا تو حق بھی تو بنتا ہے. تو یہ میں وہ بات کر رہا ہوں, آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں, وہ دونوں چیزوں کو آپ مکس اپ کر رہے ہیں. وہ نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو. گجرانوالہ وہ واحد شہر ہے جو پاکستان کا 5واں بڑا شہر ہے, لیکن اس کے ساتھ یتیموں والا سلوک کیا گیا. اس کو ہم سیاسی یتیم ہی کہتے ہیں. بے شک یہاں سے وفاقی وزیر بھی رہے ہیں اور ایک پارٹی نے پوری اکثریت بھی لی ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں پہ یونیورسٹی نہیں دے سکے آپ لوگ, سیاسی لوگ, نہ یہاں پہ آپ لوگ موٹر وے کا لنک دے سکے, ٹھیک ہے, اور نہ آپ لوگ اس لیول کا پچھلے 74 سالوں میں آپ لوگ نہ کوئی بڑا ہاسپٹل دے سکے ڈی ایچ کیو کے علاوہ. یہ ان لوگوں, اس قوم کے ساتھ, اس عوام کے ساتھ جو آپ کو ٹیکس دیتی ہے, میرا خیال ہے سیاسی لوگوں کا قصور. میرا خیال ہے سردار صاحب آپ کنفیوزڈ ہیں. یہ سوال آپ کو ان سے پوچھنے چاہیے جنہوں نے 30 سال لگائے ہیں, جنہوں نے ابھی آپ نے اپنے سوال میں ہی خود ہی جواب دے دیا ہے کہ 3 منسٹر یہاں پہ رہے ہیں. انہوں نے کیا اس شہر کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے؟
ہمیں تو آئے 3 سال ہوئے ہیں, ہم نے تو پچھلے سال اناؤنس کر دیا ہے ہمارے سی ایم صاحب نے کہ 22 ارب کی ہم گرانٹ انہوں نے اناؤنس کیا ہے, اور اس کے اوپر چلڈرن ہاسپٹل بھی ہے, یونیورسٹی بھی ہے انڈیپینڈنٹ. کل ہمارے چیف آرگنائزر صاحب آئے ہوئے تھے, یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں, موٹر وے لنک ہے. تو آپ کو یہ اسی ٹینیور میں آپ کو انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے اور اس کا فیتہ کٹوائیں گے انشاءاللہ. یعنی جو پچھلے 74 سال میں نہیں ہوا وہ اب ہوگا گجرانوالہ کے لیے. پی ٹی آئی کچھ کر کے دکھائے گی. سر اناؤنس ہو گیا ہے, اے ڈی پی میں آ گیا. وہ تو پہلے بھی سارے اعلانات تو ہوتے رہے ہیں, بجٹ بھی آتے رہے ہیں, پھر واپس چلے جاتے رہے, نہیں زمین نہیں ملتی. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آن گراؤنڈ ہیں, اس کی گراؤنڈ بریکنگ جلدی ہو رہی ہے. صحیح. سب سے جو میجر مسئلہ جیسے یہاں پہ فلائی اوور بنا, آپ کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات آئی, وہاں پہ نیچے بڑا خوبصورت ویو بنایا گیا, پودے لگائے گئے, گراس لگائی گئی, لیکن وہ وقت کے ساتھ اس کی دیکھ بھال نہیں ہوئی. اب وہ کھنڈر ویران بن گیا, کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں ان جگہ پہ. اس کے حوالے سے آپ لوگ اتنی بھی خیر صورتحال ورسٹ نہیں ہے جتنی آپ نے بتا دی ہے پبلک کو. اور میں پبلک کو یہ بتانا چاہوں گا اپنے ویورز کو کہ وہ الحمدللہ گجرانوالہ پی ایچ اے نے نہیں بنایا, وہ جنہوں نے بنایا اس کے بعد اس کی ہوتی ہے انڈر ٹیکنگ ہینگنگ اوور. ابھی تک وہ پی ایچ اے کو گجرانوالہ کو نہیں دی گئی. وہ دینے کا مقصد ہوتا ہے اس کے سارے لوازمات دینے ہیں آپ نے. اگر کوئی چیز ایسی خراب ہو جاتی ہے تو اس کا اکوپمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. وہ میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کا صرف ایک ہی سٹانس تھا کہ چیزیں بن جائیں, اس کے بعد چاہے بگڑ جائیں. وہ اسی کی نکاسی ہے, یہ اسی کی ایک نشانی ہے. انہوں نے بنا تو دیا, اس کے بعد ابھی تک آج کی ڈیٹ تک آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ابھی تک ہم اس کا کیس بھگت رہے ہیں. ہمیں نہ اس کی مینٹیننس کے کوئی چارجز ملتے ہیں, ہمارے وہ ہمارے گلے میں وہ پڑا ہوا ڈھول ہم اس کو بجا رہے ہیں. کارپوریشن ہے, لائٹنگ کی ذمہ داری ان کی ہے, بل وہ پے کرتے ہیں. ہمارے وہاں پہ سب مرسیبل پمپس نہیں لگائے گئے. آج ہم بور کریں تو آپ لوگ کہیں گے خدا دا یہ اتنی اچھی گرین بیلٹ میں آپ نے بورنگ شروع کر دی ہے. سر یہ چیزیں پہلے چلنے والی تھیں. یہ میں بڑی کھل کے چیزیں بتا رہا ہوں کہ چیز کو بنا تو دیا, لیکن اس کو بعد میں جو پلاننگ کے بغیر اس کو بنایا گیا ہے. آپ میرے ساتھ کبھی موقع پہ چلیں, کبھی وہاں پہ پروگرام کریں, میں آپ کو دکھاؤں تو یقین مانیں ہمارے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے وہ اس کو ہم کیا ہماری آنے والی نسلیں نہیں بھولیں گے جو وہ ہمارے ساتھ کر کے گئے ہیں. سر آپ کی ڈپارٹمنٹ نے ایک بڑا اہم کام کیا پیچھے دنوں, دنیا میں ورلڈ ریکارڈ بنایا 1 منٹ کے اندر, بہت بڑی کاوش. اس میں ڈیشو گجرانوالہ نے بھی بڑا فعال کردار ادا کیا, تو ان کے اوپر بھی کام جاری ہے. ان میں سے بیشتر درخت ہم نے دیکھے ہیں اور وہ سر پکڑ گئے ہیں, تو اس کے اوپر دیکھ بھال کا وہ سلسلہ کیا ایسے جاری رہے گا, اور اس کاوش کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کس جی الحمدللہ جی وہ گجرانوالہ کے لیے ہم نے کام کیا ہے, اور گجرانوالہ کے شہریوں کے لیے ہم نے وہ ایک پھلدار فروٹس فل ہم نے ایک ایکسرسائز کی ہے اور ورلڈ ریکارڈ لگایا ہے, جس کے اندر گجرانوالہ کا امیج پوری دنیا میں اس ضلع کا تو اللہ پاک نے ہم سے کروایا ہے, اور ہم اس کے حضور شکر گزار ہیں. اور الحمدللہ اس کی دیکھ بھال ہم ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہیں. صحیح. سر ایک تو گجرانوالہ کے شہر کے اندر بھی ایک فلائی اوور ہے, اس کے نیچے بھی درخت لگائے گئے ہیں, بہت سارے گراس بھی لگائی گئی, لیکن اس کے اوپر بھی اس لیول کا کام نہیں ہو رہا چاندہ قلعہ تک جو کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کوڑا کرکٹ بھی پڑا ہوتا ہے, اس حوالے سے بھی کام نہیں اس لیول کا ہو رہا. اس میں کوتاہی کون کرتا ہے بیسیکلی؟ میرا خیال ہے کہ جب 2018 میں ہمیں ملا نا تو ہر گلی ہر چوراہے کے باہر کوڑا تھا. آج الحمدللہ صرف ڈمپنگ پوائنٹس کے علاوہ ہمیں کوڑا نہیں نظر آتا, اور اگر کہیں ہے تو آپ میری بھی رہنمائی کریں. اور جو پل کے نیچے آپ نے بات کی وہ الحمدللہ اب ہمارا پینٹنگ کا بھی سلسلہ چل رہا ہے, اور تمام پلانٹس کو بڑی اچھی طرح دیکھ بھال ہو رہی ہے. وہ آپ میرے ساتھ کسی دن وزٹ کریں تو میں آپ کو اس کو
جی آج جو میرے مہمان ہیں چودھری محمد علی مہر صاحب ہیں، ان سے بات چیت کا یوں سلسلہ جاری رہے گا، یہاں میں چھوٹا سا بریک۔ جی ویلکم بیک۔ آج جو میرے مہمان ہیں ہارٹ اٹیک کے، وہ چودھری محمد علی مہر صاحب ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کے گجرانوالہ میں جتنے بھی پارک ہیں، وہاں کے اندر بھی ماحول اس طرح کا نہیں رہا فیملیز کا جیسے پرانے وقتوں میں ہم دیکھا کرتے تھے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی خاص پلاننگ کی ہے؟ جیسے روزمرہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں، مختلف پارکوں میں بھی ہو رہے ہیں، گجرانوالہ میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے کوئی خصوصی اقدامات کیے ہیں؟ کوئی ایک بتائیں، آپ کوئی پوائنٹ آؤٹ کریں۔ جیسے پچھلے دن میں ایک یوٹیوبر تھا، اس کا واقعہ بھی گجرانوالہ میں پیش آیا۔ اسی طرح وہ کیا لیاقت باغ میں بھی ایک پارک میں بھی ایک واقعہ پچھلے دنوں پیش آیا۔ اس کے اوپر تو میرے خیال سے بڑی ان ڈیٹیل گفتگو ہو چکی ہے کہ اگر کوئی اپنے ویورز کو بلائے اور بلانے کے بعد روکے تو وہ تو اس کے اوپر میرے خیال سے ہم ٹاپک ایشو سے ہٹ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے گجرانوالہ میں الحمدللہ پہلا میاں واقعی فارسٹ لگایا جو کہ گلشن اقبال پارک میں ہے، اور یہ بھی گجرانوالہ کو پہلی دفعہ گفٹ ملا، پی ایچ اے نے دیا۔ اس سے پہلے بھی تو 5 سال لوگ رہ کے گئے، انہوں نے کیا کیا پی ایچ اے کے لیے وہ بھی سب کو بخوبی واقف ہے۔ ورلڈ ریکارڈ ہم نے لگایا جس طرح آگے آپ کو بتایا۔ اب دوسرا میاں واقعی فارسٹ جناح پارک میں بن رہا ہے، تیسرا الحمدللہ شیراں والا باغ میں بن رہا ہے، چوتھا الحمدللہ ماڈل ٹاؤن راسک عرفانی پارک میں بن رہا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو سبھی یہ وزٹ کروانا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ پبلک تک یہ پہنچائیں اور پبلک وہاں پہ جائے اور اس کے ثمر دیکھے، اس کے افادیت دیکھے کہ یہ الحمدللہ میاں واقعی فارسٹ ایک بیسیکلی جاپنیز سائنسدان ہے، اس کے نیم سے یہ ایک وہ کنسیپٹ ہم پاکستان میں اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے کلین گرین میں ہمارے پی ایم صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے اس کو الحمدللہ گجرانوالہ میں آج چوتھا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو کم جگہ میں زیادہ پودے لگا کر ہم نے گرو کیا ہے، اور انڈر میاں واقعی فارسٹ اینڈ اندر پلیس 2 ڈگری ڈفرینشیٹ الحمدللہ۔ یہ 2 ڈگری کا ڈفرینشیٹ ہے ٹیمپریچر میں، اور ہمارے ماحول میں بڑی آلودگی کو جی بہتری آئے گی، اور میں چاہوں گا کہ آپ کے چینل کے توسل سے اور اس پروگرام کی مدد سے کہ میں جو ہمارے فیکٹری اونرز یا مل مالکان ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ہم تو اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں، آپ بھی ٹریٹمنٹ پلانٹس لگا کے تو اس شہر کے لیے اور اس شہر کے باسیوں کے لیے، شہر میں بسنے والوں کے لیے ان کی آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، بزنس کمیونٹی، اور ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ سر آپ نے آپ کے ادوار میں جب سے آپ کی ذمہ داری یہ لگی ہے، ہم نے دیکھا کہ شیرالہ باغ جو آپ نے ذکر کیا اس کے اوپر بڑا اہم کام ہوا ہے، بڑا صاف ستھرا وہ ماحول وہاں پہ دیکھا جی، بالادری کو ہم نے کلر کروایا ہے، وہ ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے اوپر پہلے اگنور کیا گیا تھا، وہ ایسے تھا ویران تھا جہاں پہ نشئی لوگ بیٹھا کرتے تھے، ہر وقت وہ نشے کا اڈا تھا۔ اب اس کو دیکھیں، اس کا ماحول ہی بدل گیا، تو اس کے لیے وہ تاریخی جگہ، ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں، صافی بھائی کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم نے تاریخی جگہ تھی، وہ تاریخی جگہ تھی، تو آپ نے اس کے اوپر کوئی آپ کے پلان میں شروع سے تھا کہ آپ نے اس تاریخی جگہ کو محفوظ کرنا ہے؟ جی انشاءاللہ ہم نے تو وہاں 1-2 کوئی موسیقی کے پروگراموں کی بھی ہم نے کوئی ترتیب دے رہے ہیں، اور جیسے ہم نے جشن بہارا منایا تو یہ بس کووڈ کی وجہ سے کچھ چیزوں کو ہم نہیں لے کے چل پا رہے، تو اب انشاءاللہ ہم چیزوں کو شہریوں کے لیے اچھے پروگرام بھی اور انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے بھی ہم ان کو شہریوں کو موقع دیں گے، اور آگے انشاءاللہ پھر جشن بہاراں آ رہی ہے اور فلاورز کی ہم دوبارہ
فیسٹیول کرنے جا رہے ہیں. آخر پہ یہ بتائیں کہ کیا آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں؟ اور جی الحمدللہ مطمئن ہے. اور جی. جیسے میں نے آپ کو بتایا شہباز شریف کی طرح انہوں نے شو بازیاں نہیں کی جو گجرانوالہ کے ساتھ کھلواڑ ہوا. اور جو یہ میں نے ایک دو پروگرام آپ کو پہلے بتائے, ادھر جو ہمارا عزیز کلاس فلائی اوور میں جو ابھی تک آپ آ جائیں کہ وہاں پہ کوئی گاڑی جانے کی جگہ نہیں جس کو ہم جا کے وہ اپنے پلانٹس کو ویٹ کر سکیں, نہ وہاں پہ سب مرسیبل پمپس ہیں, تو نہ وہاں پہ کوئی ایسی پائپ لائن بچھائی گئی ہے کہ جس کو ہم سپرنکلر سسٹم کہتے ہیں, وہ بھی نہیں لگا. تو وہ میں اب کچھ باتیں ایسے ہارڈ ورڈز نہیں بولنا چاہتا ان کے لیڈران کے متعلق, تو جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے وہ آج وہ بھگت رہے ہیں. صحیح. یعنی آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ملکی سطح پہ بھی یہ باتیں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ وفاقی وزیر نون میں جا رہے ہیں, نون کے کچھ پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں, تو یہ جو ہلچل ہے اس کا جی ٹی روڈ وہی رہتی ہے, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, یہ تو پھر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. جی آخر پہ گجرانوالہ کے شہر کے لوگوں کے اور یہاں پہ بسنے والے لوگوں کے لیے وہ پیغام ایز اے پی ایچ اے. جی میں آپ کے چینل کے توسل سے اپنے شہریوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو دوست ہمارے یا جو فیملیز پارکس میں آتی ہیں وہ خدا را صفائی نصف ایمان ہے, صفائی کا خیال رکھیں. اگر وہ کہیں کسی بینچ پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں ہم نے ڈسٹ بن بھی قریبی لگائی ہے, تو وہ اپنے گاربیج کو اس کے اندر پھینک کے جائیں. صحیح. یہی میں کلام دیتا ہوں. بہت شکریہ سر, آپ نے قیمتی مجھے ٹائم دیا. جی ناظرین, آج جو میرے مہمان تھے چودھری محمد علی میر صاحب تھے جو وائس چیئرمین ہے پی ایچ اے گجرانوالہ کی اور تحریک انصاف کے گجرانوالہ میں روح رواں ہیں. تو امید ہے ان کی گفتگو آپ کو پسند آئے گی. مجھے دیجیے اجازت, اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.